کالی سی لڑکی نقش پیارے تھے، لیکن وہ گورے رنگ کی نہیں تھی۔ اس کی پلکیں بہت خوبصورت تھیں۔ سیر میں سادہ سی لڑکی، اسے میک اپ پسند تھا، لیکن گھر میں ماحول کچھ ایسا تھا کہ لپسٹک لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ ناول میں پڑھتی تھی وہ بلا کی خوبصورت لڑکیاں جو لمبے پیارے سے بال، گورا رنگ، گلابی ہونٹ اور پھر ایک خوبصورت سا لڑکا آتا ہے، ہاتھ تھام کر لے جاتا ہے۔ لیکن سیر کی زندگی کا یہ ایسا خواب تھا جو صرف ناول کی حد تک تھا۔ ماں نے آواز دی، ارے او سیر، برتن دھو لے، اٹھ جا، یہ کتاب چھوڑ، ہر وقت پڑھتی رہتی ہو۔ کہا تھا کالج میں پڑھ لو، وہاں موت پڑتی تھی جاتے ہوئے، اور یہاں پتہ نہیں کون سی کتاب لے کر بیٹھی رہتی ہو۔ اٹھ جا، برتن دھو لے۔ ناول رکھا، امی کیا ہے، اتنے مزے کی داستان تھی۔ ناول میں ایک لڑکی جو اندھی تھی، اس کو پیار کرنے والا شوہر ملتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دنیا دکھاتا ہے۔ مرد کتنے اچھے ہوتے ہیں نا۔ ماں نے سیر کی طرف دیکھا، شاید دل میں کوئی ڈر سا اٹھا تھا۔ جاؤ برتن دھو جا کر، یہ کہانیاں دکھ دیتی ہیں بیٹی، نہ پڑھا کر۔ سیر برتن دھو رہی تھی، خیالوں میں گم سی تھی۔ مجھے بھی ایسا پیار کرنے والا شوہر ملے گا، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، لیکن ڈرتی تھی اپنے کالے رنگ سے۔ یہ زمانہ حسن کا ہے، یہاں حسین گورے رنگ پہ جانیں لٹائی جاتی ہیں، یہاں حسن بیچے جاتے ہیں، حسن خریدے جاتے ہیں۔ سیر تو بیچاری غریب گھر کی کالی سی سادہ سی لڑکی، وہ خواب بھی بڑے نہیں دیکھتی تھی۔ وہ ڈرتی تھی اپنے نصیب سے، گھر کے کام کرتی، پھر ناول لے کر بیٹھ جاتی۔ زندگی کے میلے میں ابھی بہت کھیل باقی تھے، ابھی رسوا ہونا تھا، ابھی آنسو باقی تھے، ابھی ملنا تھا، مل کر غم سہنے تھے۔ سیر جیسی بھی تھی، وہ با حیا لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا تھی، نماز 5 وقت ادا کرنے والی سحر۔ ہاں، دل اس کا بھی تھا، جذبات اس کے بھی تھے، لیکن وہ اپنی حد پار نہ کرتی تھی۔ کسی نامحرم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھا نہ تھا کبھی، بس کچھ خواب تھے چھوٹے چھوٹے، اپنا گھر ہوگا، اپنا جیون ساتھی ہوگا، اس کی محبت پہ مر جاؤں گی، اس کی محبت میں جی اٹھوں گی۔ سیر کے لیے رشتے تو بہت آتے تھے۔ حجاب میں رہنے والی لڑکی کی پاک دامنی اور پردہ داری نمازی ہونے سے کسی کو کوئی مطلب نہ تھا، بس لوگ تو دیکھتے تھے پرکشش گوری سی لڑکی ہو بس۔ ہر کوئی کالے رنگ سے انکار کر جاتا۔ ہاں، کچھ لوگ آتے تھے عمر رسیدہ، اپائج، اندھے، لیکن سیر انکار کر دیتی۔ صرف میں خوبصورت نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں کسی کے ساتھ بھی چل پڑوں۔ ایک دن ایک خوبصورت سے لڑکے کا رشتہ آیا، دیکھنے میں اچھا خاصا تھا، بازو پہ ٹیٹو بنا ہوا، کان میں بالی پہنی ہوئی، بال بڑے بڑے رکھے ہوئے، ہلکی ہلکی چھوٹی سی داڑھی، دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ سیر کو پہلی نظر میں پسند آ گیا۔ بات بڑھنے لگی، دونوں فیملیز کو رشتہ پسند آ گیا۔ سحر بہت زیادہ خوش تھی، اس کا وہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا جس کے بارے میں وہ سوچنے سے بھی ڈرتی تھی۔ بہت خوش تھی۔ نکاح ہوا، سیر نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلی رات تھی۔ سیر کا شوہر کمرے میں داخل ہوا، ارمان نام تھا شوہر کا۔ ارمان پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو، نظر تو اٹھاؤ سحر۔ سیر کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، دل کہہ رہا تھا یہ خواب ہے، آنکھیں دیکھ رہی تھی اتنا خوبصورت ہم سفر۔ سیر نے دھیمی آواز میں کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ آہستہ سے کہنے لگی، میں عشاء کی نماز ادا کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ارمان نے سر ہلایا، بالکل پڑھ لیں۔ سیر نماز پڑھ کر فری ہوئی، ارمان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کو تو ہزاروں لڑکیاں مل جاتی، مجھ سے پیاری، مجھ سے خوبصورت، پھر مجھے کیوں سلیکٹ کیا آپ نے؟ ارمان خاموش رہا۔ سیر کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پہ بوسہ دیا، پاس آؤ نا میری جان۔ ہونٹ چومتے ہوئے گردن پہ اپنی گرم سانس چھوڑ رہا تھا ارمان۔ دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ارمان آہستہ سے کہنے لگا، تم سب سے الگ ہو،
میرا خیال رکھو گی، مجھے اپنی پلکوں پہ بٹھا کر رکھو گی، میں جانتا ہوں کبھی مجھے چھوڑو گی بھی نہیں۔ سانسیں تیز تھیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سحر نے آہستہ سے کہا، آپ کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گی، لیکن ارمان بس کبھی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ لپسٹک ارمان کے ہونٹوں پہ بھی لگ چکی تھی، دل سے دل مل چکا تھا، وہ رات محبت میں گزر گئی۔ سب خوش تھے، سحر سب سے زیادہ خوش تھی۔ ارمان اس کی زندگی بن چکا تھا۔ وہ کالی سی لڑکی جس کے لیے اپائج لنگڑے اندھے لڑکے کے رشتے آ رہے تھے، ان کے ساتھ ارمان سحر کو اپنی ہمسفر بنا لایا تھا۔ شادی کا 5واں دن تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اچانک سے گلی میں شور ہونے لگا۔ سحر کی ساس چارپائی پہ بیٹھی منہ میں کچھ ہڑبڑانے لگی۔ پولیس دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ سحر کھانا بنا رہی تھی۔ پولیس والے بلا اجازت گھر میں داخل ہو گئے۔ کہاں ہے ارمان سالہ؟ ایک پولیس والا چلا کر بولا۔ ماں نے پولیس والے کو بتایا، وہ تو گھر نہیں آیا، صبح سے گیا ہے۔ ارمان نے کیا کیا ہے؟ پولیس والا گالی دے کر کہنے لگا، اس نے کل رات ڈکیٹی کی ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ سحر نے جب سنا ارمان نے ڈکیٹی کی، وہ کچن سے دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ پولیس والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، آپ میرے شوہر پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے، سمجھے؟ میرا ارمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ کون ہیں محترمہ؟ پولیس والے نے پوچھا۔ میں ارمان کی وائف ہوں۔ او، تو ایک اور شادی کر لی ارمان صاحب نے؟ اچھا ہے بھائی، مزے ہیں اس کے۔ سحر سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا بول رہے ہیں۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ پولیس والا گالی دیتا ہوا چلا گیا، اگر وہ نہ آیا پولیس اسٹیشن تو اس کی بیوی اٹھا کر لے جائیں گے ہم۔ سحر کو ہوش آیا، اپنی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ماں یہ سب کیا تھا؟ ساس نے نظریں چرا کر کہا، بیٹی بس یہی نصیب ہے، یہی سچ ہے۔ ارمان پہلے بھی شادی کر چکا ہے۔ سحر نے سوال کیا۔ ہاں، پہلے اس کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ ساس آہستہ سے بولی۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ سحر اٹھی، وضو کیا، نماز ادا کرنے لگی۔ یا اللہ، مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالنا، مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالنا، میرے ارمان کی حفاظت کرنا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ارمان گھر آیا، شراب کے نشے میں دھت تھا۔ کمرے میں داخل ہوا۔ سحر اٹھ کر ارمان کے سینے جا لگی۔ ارمان کہاں تھے میری جان؟ میں کتنا تڑپ رہی تھی، جانتے بھی ہو میرا کیا حال تھا۔ ارمان بیڈ پہ گر گیا۔ سحر میرے پاس آؤ۔ سحر نے ارمان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی ارمان، میں پاس ہوں تمہارے۔ پولیس والے آئے تو تم بھی جرم قبول کر لینا میرے ساتھ۔ ارمان کیا کہہ رہے ہو؟ اتنے میں کچھ نوجوان گھر میں داخل ہوئے، ارمان کو پکڑ لے گئے۔ ارمان نے سحر کی طرف دیکھا، میرے ساتھ میری بیوی بھی شامل ہے۔ ہتھ کڑی لگی، جیل لے گئے۔ سحر چیخنے لگی، اے اللہ، یہ قیامت کیا؟ ہتھ کڑی بھی لگنی تھی مجھے؟ کیا مجھے جیل بھی جانا تھا؟ رات جیل میں رہی۔ پولیس والے پوچھتے رہے، تشدد سحر پر بھی بہت کیا، بہت مارا سحر کو بھی۔ 3 دن گزر گئے جیل میں تھے۔ سحر باقاعدہ نماز ادا کیا کرتی تھی۔ ضمانت ہوئی، سیدھا ماں کے گھر چلی گئی۔ سحر کے ماں باپ نے کہا، بس طلاق لے لو سحر، ہم ایک پل بھی تم کو نہیں رہنے دیں گے یہاں۔ سحر نے ماں باپ کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ سحر روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جان، آپ اپنی بیٹی پہ یقین رکھیں، میں گھر بسا کر دکھاؤں گی، مجھے اللہ پہ یقین ہے، میں ارمان کو سیدھے راہ پہ لے کر آؤں گی۔ آج اگر ارمان کو میں بھی چھوڑ گئی نا، تو آج چور ہے، شرابی ہے، کل قاتل اور زانی بن جائے گا۔ ارمان کی ماں سحر کی باتیں سن کر رونے لگی، میری بچی معاف کر دے مجھے، میں نے تیرے ساتھ برا کیا، سوچا تھا شادی کروں گی سدھر جائے گا، مجھے اس نے وعدہ کیا تھا شادی کے بعد سب برے کام چھوڑ دوں گا۔ رات ہو گئی۔ ارمان بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ سحر کھانا لے کر آئی۔ ارمان کیا سوچ رہے ہو؟ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا کھاؤ۔ ارمان سحر کی طرف دیکھنے لگا۔ سحر نے ہاتھ پکڑا، ارے اٹھ جاؤ، ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی بار مجھے دیکھا۔ ارمان ہاتھ دھو کر آیا، کھانا کھانے لگا۔ سحر پیار سے کہنے لگی، ارمان
کیا میں نے آپ سے کبھی کسی چیز کی خواہش کی ہے؟ کیا میں نے کبھی مہنگے مہنگے کپڑے مانگے ہیں آپ سے؟ ارمان، کیا میں نے کوئی بڑا گھر گاڑی مانگا ہے؟ ارمان کھانا کھاتے ہوئے بولا، نہیں سحر، ایسا تو نہیں۔ سحر کے جسم پہ ابھی پولیس والوں کے تشدد کے نشانات تھے۔ سحر نے قمیض اتاری، اپنی کمر پہ لگے زخم ارمان کو دکھانے لگی۔ یہ زخم، یہ درد کچھ نہیں ہے، میں تمہارے لیے مر بھی جاؤں تو غم نہیں، تم مجازی خدا ہو میرے۔ آج ایک ایک لفظ دل چیر رہا تھا ارمان کا۔ روتے ہوئے سحر بولی، کیا تم اپنی گھر کی عزت کو یوں نیلام کرو گے؟ کیا میں نماز قرآن پڑھنے والی بیوی کو ایسے ذلیل کرو گے زمانے میں؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا تم کو ارمان؟ ارمان، آج ایک فیصلہ کرو اور اللہ کو حاضر جان کر فیصلہ کرو۔ ارمان نے کھانا ختم کیا، سحر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارمان، جانتے ہو جس رات تم گھر آئے تھے، شراب پی ہوئی تھی اور مجھے کہا تھا پولیس کے سامنے تم بھی جرم قبول کر لینا۔ میں سمجھ گئی تھی تم ڈر گئے تھے، میرے ساتھ تم کو سکون ملتا ہے۔ لیکن سچ بھی یہی ہے کہ اس رات میں بہت خوش تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میں ماں بننے والی ہوں اور تم بابا۔ ارمان سن کر بے قابو سا ہو گیا۔ ارمان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ارمان، میری خوشی کو تم نے آگ لگا دی تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، میرے پیٹ میں تمہارا بچہ اور پولیس والے مجھے مار رہے تھے۔ ارمان، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو سب چھوڑ کر ایک نیک زندگی گزارو اپنے بچوں، اپنی بیوی کے ساتھ، یا کل میں ڈاکٹر کے پاس جا کر بچہ ختم کروا دوں۔ ارمان سحر کے سینے لگ کر رونے لگا۔ سحر، مجھے معاف کر دو۔ سچ تو یہ ہے مجھے اب تمہارے بنا نہیں رہنا، میں بدل جاؤں گا، سب برے کام چھوڑ دوں گا۔ جانتی ہو سحر، اگر تم طلاق لے لیتی نا مجھ سے تو میں خودکشی کر لیتا۔ میری جو پہلی بیویاں تھیں انہوں نے کبھی مجھے ایسا سمجھا ہی نہیں، چاہا بس کسی کو میرا شراب پینا ناپسند تھا تو کسی کو چوری کرنا۔ ہاں میں غلط تھا، مجھے راہ پہ لایا جا سکتا تھا۔ سحر نے اپنے سے دور کیا ارمان کو۔ ارمان، کل فجر کی نماز میرے ساتھ ادا کرو گے نا؟ ارمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ارمان بہت خوش تھا، سحر کی قمیض اوپر کر کے پیٹ کو چومنے لگا۔ سحر، یہ خوشی جو تم نے مجھے دی ہے۔ پیٹ چومتے چومتے پاؤں تک چلا گیا۔ سحر، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اب تم جیسا کہو گی کروں گا۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ سحر نے ارمان کو جگایا، اپنے ساتھ نماز پڑھائی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ دنیا بدل چکی تھی، سب کچھ ایک خواب کی طرح بدل گیا۔ ارمان نے کان کی بالیاں اتار پھینکی۔ ماں نے دیکھا بیٹا نماز پڑھنے لگ گیا۔ ارمان برگر بنانے کا کام جانتا تھا۔ سحر سینے سے لگا کر بولی، میں تمہارا ساتھ دوں گی، حلال سے شروع کرو، اللہ برکت ڈالے گا۔ لو میرا زیور بیچ دو، دکان بناؤ اپنی۔ ارمان نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے بھی اپنی بالیاں اتار دی۔ جا پتر، اللہ تجھے کامیاب کرے۔ ارمان سونے کا زیور بیچ کر پیسے لے کر آیا، دکان کی تیاری کی۔ دکان تیار ہو گئی۔ ارمان نے شراب چھوڑ دی، چوری چھوڑ دی، برگر کی دکان بنا لی۔ سحر گھر میں سامان تیار کر کے دکان پر بیچتی۔ ارمان برگر بیچنے لگا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، دونوں کی محبت اللہ کو بہت پسند آئی۔ دیکھتے دیکھتے کام میں برکت ہوئی، عزت کی روزی کمانے لگے۔ رات کو میلہ لگ جاتا تھا ارمان کی دکان پہ۔ ارمان نے 4 لوگ اور اپنی دکان پہ ملازمت کے لیے رکھ لیے۔ ارمان نماز کا پابند ہو گیا، سورۃ یاسین زبانی یاد کر لی۔ فجر کی نماز پڑھتا، اونچی آواز میں گھر میں تلاوت کرتا، پھر دکان پہ جانے کی تیاری کرتا۔ اللہ نے اتنا عطا کیا کہ کبھی سوچا نہ ہو۔ سحر کے آخری دن چل رہے تھے حمل کے۔ ہسپتال لے گئے۔ سحر کا ہاتھ تھامے ہوئے ارمان نے کہا، میری جان، اللہ سب بہتر کرے گا۔ کچھ ٹائم بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ ارمان بہت خوش تھا، بہت خوش۔ بیٹے کو باہوں میں اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ 1 سال بعد ارمان نے بہت بڑی دکان بنا لی۔ یہ ایک معجزہ تھا، اتنی برکت، اتنی کامیابی۔ ارمان، سحر اور ان کا بیٹا عمرہ کرنے چلے گئے، مدینے کے سامنے کھڑے تھے۔
ارمان چیخ چیخ کر رونے لگا اپنے گناہوں پہ۔ یا اللہ سحر جیسی بیوی ہر کسی کو عطا کر، ہر لڑکی سحر جیسی ہو جو مجھ جیسے بدکار کو مدینے کی فضا تک لے آئی۔ سحر نے صبر کیا، اللہ پہ یقین رکھا، ایک چور شرابی کو رزق حلال کمانا سکھایا، ایک گناہ کرنے والے انسان کو نیکی پہ لگایا، زندگی ہارے ہوئے انسان کو جینا سکھایا۔ سحر چاہتی تو طلاق لے کر چلی جاتی، لیکن وہ گھر بسانا جانتی تھی، اسے اپنی محبت اور اللہ پہ یقین تھا۔ اگر کہیں غلطی سرد ہو جائے تو درگزر فرمایا کیجیے، نہ کہ تانے، خوش رہیں خوشیاں بانٹیں۔ آج دیکھو نہ 3 بیٹے ہیں ارمان کے، سحر کو اپنی پلکوں پہ سجا رکھتا ہے۔ مسجد میں اذان اکثر ارمان دیتا ہے، دکان پہ گاہکوں کا رش لگا رہتا ہے، رات کو ہزاروں روپے کما کر لاتا ہے۔ سحر کو سونے کا ہار دیا گفٹ میں۔ طلاق لینا چھوڑ جانا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، انا میں رہنا، جذباتی ہونا، پاگل پن چھوڑ کر سحر بن کے دیکھو، اللہ پہ یقین رکھو، جیسے آپ چاہو گے اللہ زندگی کو ویسے ہی ڈال دے گا۔ یوں ایک سفر زندگی مکمل ہوا۔